لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات پڑھنا حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور عالی جناب اکرام حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ مرحوم کی ترویہ روح اور اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد عالم عزیزان ایمان، جس شخصیت کے سلسلے میں یہ مجلس ترحیم برپا کی گئی ہے، مجھ سے بہت اچھی طریقے سے آپ سب ان سے واقف، لیکن اس مرنے والے کی یہ خوش نصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ موت آئی تو ماہ خدا میں چہلم ہو رہا ہے تو بیت خدا میں خدا سے ارتباط کا یہ ایک خوبصورت اتفاق ہے کہ اٹھا تو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کے اٹھا، خدا کا مہمان تھا، سب اس کی مہمانی سے نکل کے اپنے اپنے گھروں میں پلٹ آئے، وہ خدا کی مہمانی سے اہل بیت کا مہمان بن گیا، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کو 2 حصوں میں برابر سے یوں تقسیم کر دیا کہ اگر زندگی کا ایک حصہ مسجد سے متعلق رکھا تو زندگی کا دوسرا حصہ حسین سے متعلق رکھا۔ میں اب تک کی اتنی گفتگو میں اپنے بزرگان کے اشعار کے سائے میں
جو باتیں محسوس کر سکا، اور آنے کے بعد جو تذکرہ اور دوسرے افراد سے جو ان کے بارے میں مجھے گفتگو سننے میں آئی، میں اس سے کچھ نتائج حاصل کر رہا ہوں کہ ایسی خوبصورت حیات گزارنے والا کہ حیات تو حیات جس کی موت پہ بھی رشک ہونے لگے۔ اور عزیزان ایمان ایک بات کہی گئی اور بار بار کہی گئی کہ انجمن کے سرپرست تھے اور دیندار سرپرست تھے۔ عزیزان ایمان یہ یاد رکھیے گا، جیسا سرپرست ہوگا ویسے ہی اثرات زیر دستوں میں نظر آتے ہیں۔ اگر یہ بات بار بار سنائی گئی کہ وہ دیندار سرپرست تھے، لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ جس کی سرپرستی کو معین کیا گیا ہے، ہر آدمی ضروری نہیں ہے کہ جو مجمع میں شامل ہو جائے وہ اسے سرپرست سمجھ بھی لے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر اچھا سرپرست ہو اور اس کو مان لیا جائے تو پھر قوم بھی سدھر جاتی ہے، ورنہ رسول جیسا سرپرست ہو اگر صحیح ماننے والے نہ ہو۔ لیکن الحمدللہ زندگی گزار کے گیا، میں یہاں تک آیا اس لیے ہوں کہ کردار کے خوبی کا اس سے بہترین ثبوت اور کیا ہوگا کہ انسان اپنے گھر کی سرپرستی کر کے جائے تو ضروری نہیں ہے کہ گھر کی ہر فرد تعریف کرے۔ ایک گھر میں جہاں چند افراد ہوں، اگر وہاں کی سرپرستی کر کے جانے والا باپ دنیا سے جاتا ہے تو کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ اولاد بھی راضی نہیں ہوتی۔ پوری انجمن نہ جانے کتنے مزاج کے افراد ہوں گے، مگر تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسن کردار کا مالک تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اور یہی باتیں مولا کی اس حدیث کا آئینہ ہیں کہ جہاں سرکار امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی، کہ زندگی گزارو تو اس طریقے سے کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور مر جاؤ تو تمہارے اوپر آنسو بہائیں۔ میں نے جس آیت کو آج کی اس مجلس کے لیے موضوع سخن قرار دیا، اس آیت نے ظاہر قرآن ہر دور کے لیے لوگوں کے لیے سہارا بنتا ہے، مگر یہ آیت اس پرہول ماحول سے جس سے ہم آپ گزرے ہیں، اس آیت نے بہت سہارا دیا۔ یہ ایک قرآن کی آیت، ظاہر آپ واٹس ایپ، سوشل میڈیا، آدمی کھولتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ آج پتہ نہیں کس کی خبر ہو، اور ہر روز نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے یہ آیت لکھی بھی اور پڑھی بھی۔ اس آیت کو عام حالات میں ہم دہراتے رہتے تھے، کسی کی خبر غم سنی اور ہم نے یہ آیت دہرائی، مگر جتنی کثرت سے اس گزشتہ ایام میں اس آیت کو پڑھا گیا اور دہرایا گیا، اتنی کثرت سے یہ آیت دہرائی نہیں گئی۔ تو اب اگر آیت دہرائی جا رہی ہے تو ہم کو اب تو اس آیت سے کچھ سیکھنا چاہیے۔
جہاں پروردگار عالم. اچھا یہ آیت اللہ اگر معصومین نے ہم کو حکم دیا ہے دہرانے کا ایسے ماحول میں، اور قرآن کہہ رہا ہے، تو بس یوں ہی صرف دہرانا ہے، زبان پہ لانا ہے؟ نہیں، زبان تک لاؤ تاکہ دل میں اترے، تمہارے کردار میں اترے. اور اب اس آیت میں خداوند عالم اعلان کر رہا ہے، ہر ایک کو نہیں خطاب کیا، اے میرے پیغمبر وبشر الصابرین، ان کو بشارت دیجئے جنہوں نے صبر کیا ہے. اللہ بشارت دلوا رہا ہے صابرین کو. کس طریقے سے؟ وبشر الصابرین. کون سے صابرین؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان لوگوں کو وہ صابرین کہ جن سے جب مصیبت نے اصابت کیا، مصیبت ٹکرائی اور انہوں نے صبر کیا. اور صبر کرتے ہوئے جملہ کیا کہا؟ وَقَالُوا إِنَّا لِلَّهِ. کیا مطلب؟ اور انہوں نے اس مصیبت کے عالم میں یہ کہا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں. یعنی مصیبت کے عالم میں مجھے یاد کیا. ان کو بشارت دیجئے. دنیا یہ کہتی ہے کہ لوگ مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ کوئی یاد کرنا ہوا، خوشی میں یاد کیا جائے تو یا سمجھ میں آئے. انسان خوشی میں خدا کو بھول جاتا ہے، مصیبت میں یاد کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اگر مصیبت میں بھی یاد کیا ہے تو میں بشارت دینے کو تیار ہوں. جہاں جہاں تمہیں ضرورت ہے، جہاں تمہیں ضرورت ہے کہ تم یاد کرو. کیا کرنا ہے ہمیں؟ کیا کہنا ہے؟ میں منزل تک آؤں گا، ذرا سی تمہیدی منزل گزر جائے. کیا کہنا ہے؟ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں. کس سے کہا جا رہا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ صابرین کہہ کس سے رہے ہیں؟ مصیبت ٹکرائی ہے تو کہنا کس سے ہے؟ کون ہے مخاطب جس سے کہا جائے؟ لوگوں کو بتانا ہے، نہیں اپنے نفس کو سمجھانا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ یہ اطلاع اپنے نفس کو دینی ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں. اور جب اللہ کے لیے ہیں تو جو خدا کے لیے ہوتا ہے کائنات اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتی. مصیبتیں اسے توڑ نہیں پاتی. اپنے نفس کو بتاؤ کہ تم اللہ کے لیے ہو. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. گفتگو مجھے اسی ایک لفظ راجعون پہ کرنی ہے. ہم کو پلٹ کے جانا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. قرآن نے یہ نہیں کہا وَإِنَّا إِلَيْهِ ذَاهِبُونَ، ہم اس کی طرف جائیں گے نہیں، پلٹیں گے. یہ بات کب کہی جائے گی کہ پلٹیں گے؟ جب وہاں سے آنے کا تصور ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان؟
مثال کے طور پہ میں بنارس سے آیا ہوں، میں یہاں سے اگر لکھنؤ جاؤں تو آپ میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ پلٹ کے لکھنؤ گئے، اس لیے کہ جو جہاں سے آئے وہاں جائے تو پلٹنا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ جو جہاں سے آئے وہیں جائے تو پلٹنا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بات سنو، جب تمہیں مصیبت تمہارے اوپر آئے تو کہو ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں پلٹ کے وہیں جانا ہے۔ یعنی کائنات اگر مصیبت ڈال رہی ہے تو یہ جملہ بتائے گا ہم اللہ کے یہاں جائیں گے، یعنی اب سمجھ کے رہنا کوئی ہے جو ہمارا نگہبان ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم کو پلٹ کے اسی تک جانا ہے۔ یعنی یہ آیت جب مصیبت آئے تو تمہیں اپنے مبدا کو بھی یاد کرنا ہے، مقصد کو بھی یاد کرنا ہے۔ کہیں سے آئے ہو، اس لیے کہ جب راجعون کہو گے تو یہ راجعون اس وقت تک سامنے ہی نہیں آئے گی بات جب تک کہ تمہارے پیش نظر آنا نہ ہو۔ آئے بھی خدا کے یہاں سے، جاؤ گے بھی خدا کے یہاں سے۔ اس ایک لفظ نے ہمیں کیا کچھ سمجھایا عزیزان ایمان۔ ایک مولوی گھرانے سے انسان ہو، خود مولوی نہ ہو، تو توقعات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، وہ ویسا نہ کرے، اس لیے کہ جہاں سے تعلق ہے اس کا تقاضا ہے کہ اچھے رہو۔ تمہارا تعلق آنے کے اعتبار سے بھی خدا سے ہے، جانے کے اعتبار سے بھی خدا سے ہے، تو پھر اب زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ یہ آیت سمجھا رہی ہے یا نہیں سمجھا رہی ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پلٹ کے بھی وہیں جانا ہے، اسی طرف جانا ہے پلٹ کے۔ اس کا مطلب ہمارا مبدا بھی خدا کی طرف سے، مقصد بھی خدا کی طرف سے، نہ اس نے ہمارے آنے کو ہمارے اختیار میں رکھا، نہ ہمارے پلٹانے کو اس نے ہمارے اختیار میں رکھا۔ آنا بھی اس کے اختیار میں، پلٹانا بھی۔ ہمیں پلٹنے کا اختیار نہیں ہے، وہ پلٹائے گا۔ اختیار میں ہمارے نہ آنا ہے نہ جانا ہے۔ نہیں عزیزان ایمان، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے واللہ اخرجکم، اللہ نکالتا ہے، تمہاری مجال نہیں ہے۔ یعنی ماں کے شکم سے بھی اس کائنات میں قدم تم نہیں رکھ رہے ہو، اگر وہ چاہ لے تو وہیں تمہارا دم نکل جائے۔ تم آنے میں اپنے مختار نہیں۔ دوسری جگہ بھی بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں حیات اور موت ہو۔ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، نہ آنا ہمارے اختیار میں نہ جانا ہمارے اختیار میں۔ اگر کوئی اپنے اختیار سے آنا چاہے تو آ تو نہیں سکتا، مگر اگر کوئی اپنے اختیار سے پلٹنا چاہے، نہیں پوری توجہ، چونکہ بھیجا اس نے تو اب پلٹنا بھی اس نے اپنے اختیار میں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھیجے
وہ پلٹا لے تو عیب نہیں، ہم پلٹ جائیں تو عیب۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، جس نے بھیجا ہے، ہم خود آئے ہوتے تو ہمارا اختیار تھا کہ ہم خود آئے ہیں خود چلے جائیں، لیکن اگر ہم کو کسی نے بھیجا ہے تو پلٹنا اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر ہم خود پلٹے تو عیب۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ جو بھیج رہا ہے اختیار اسے ہے کہ وہ جب چاہے پلٹائے، وہ پلٹائے تو عیب نہیں، چاہے کام پورا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، کام ناقص بھی رہ گیا ہو، اس نے پلٹایا تو بھیجا بھی تو اس نے تھا، لہذا اب کوئی عیب نہیں کہے گا، کوئی اس پر برا نہیں کہے گا۔ پوری توجہ عزیزان ایمان، جو بھیج رہا ہے وہ پلٹانے کا اختیار رکھتا ہے، خود پلٹ جاؤ تو عیب۔ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، اگر مسلمان رسول کے لشکر میں میدان میں خود جاتا، اگر خود گئے ہوتے میدان میں، آپ جب پلٹ آتے کوئی عیب نہیں تھا، بھیجا نبی نے ہے۔ ایک صلوات پر محمد۔ آپ کو خود سے تو گئے نہیں، دھکا دینے پہ تو نہیں گئے، تو خود سے کیا جاتے؟ بھئی تاریخ اب لفظیں دھکے کی نہیں ہے، لیکن جو ماحول ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ نبی پوچھتا رہتا تھا من لہذا القلب، اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا؟ یہ بھی عجیب منزل ہے عزیزان ایمان۔ رسول صاحب خلق عظیم پیغمبر، اس نے پیغمبر اسلام پہ نہ جانے کتنی بڑی بڑی تہمتیں لگانے والوں کو بری زبان سے یاد نہیں کیا، برے لہجے سے یاد نہیں کیا۔ جس نے جادوگر کہا، نبی نے اس کو بھی برے لہجے سے نہیں پکارا۔ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ نبی کسی کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا؟ نبی کہہ رہے ہیں صاحب خلق عظیم پیغمبر ہے، کوئی تو وجہ ہوگی کہ میرا نبی کہہ رہا ہے اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا۔ یا نبی اللہ، یہ آپ کا پہلا دشمن نہیں ہے۔ جنگ احد ہوئی، آپ نے دشمنوں کے لیے بھیجا لوگوں کو، مگر یہ لہجہ اختیار نہیں کیا۔ آپ پڑھ لیں تاریخ، جنگ بدر نبی نے کسی کو ایسے بھیجا، جنگ احد کبھی بھیجا، دوسری ساری جنگیں پڑھ لیجئے۔ آج مگر رسول عجیب لہجہ اختیار کر رہا ہے کہ اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا۔ میں نے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ اب جو تاریخ پڑھنی شروع کی تو میں نے دیکھا نبی کے جتنے دشمن تھے وہ میدان میں لڑے، مگر نبی کے خیمے پہ کسی نے حملہ نہیں کیا، نبی کے خیمے پہ حملہ نہیں کیا۔ نبی نے بتا دیا یاد رکھو، جو بھی نبوت کے یا امامت کے خیمے پہ حملہ کرے، چاہے وہ میرا مدینے کا گھر ہو یا کربلا میں حسین کا خیمہ، ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو جو بھیجے وہ پلٹا لے تو عیب نہیں۔
جب بھیجا ہے تو خود نہیں پلٹ سکتے جب تک میدان پلٹ نہ جائے. اگر میدان پلٹ کے پلٹو گے تو حدیثیں تعریف میں آئیں گی. میدان چھوڑ کے پلٹو گے ہو سکتا ہے کہ کوئی ابھی بھی تعجب میں ہو کہ صاحب پلٹ جانا عیب کیوں؟ اگر عیب نہ ہوتا تو میرے نبی نے نہ پوچھ لیا ہوتا آئین تفرون، کہاں بھاگ رہے ہو؟ اچھا بھاگنے والوں نے تو یہ بھی نہیں سنا کہ کہاں بھاگ رہے ہو، لہذا جو رکا تھا اس سے نبی نے ایک سوال کیا، یا علی جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہ گئے؟ ظاہر ہے بزرگ لوگ بیٹھے، میں تو اس وقت مجلس کم پڑھ رہا ہوں، اپنا درس زیادہ سنا رہا ہوں. ان لوگوں سے، اپنے بزرگوں سے جو سیکھا ہوا ہے، میرے لیے شرف کی بات ہے. ان تمام علماء کرام اور خطباء کی صحت و سلامتی کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. نبی نے کیا کہا؟ کیوں چلے گئے؟ جب سب چلے گئے یا علی تم کیوں نہ گئے؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ، جو گیا ہے اس سے پوچھئے. نہیں، میں مثال دے دوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے. مثال کے طور پہ اسکول کھلا ہو، کوئی بچہ نہ آئے، ایک بچہ آیا تو دوسرے دن ٹیچر کیا اس سے پوچھے گا کہ جب سب نہیں آئے تھے تو تم کیوں آئے؟ اس سے تو نہیں پوچھا جائے گا. جو نہیں آئے تھے ان سے پوچھا جائے گا. یا نبی اللہ، جو نہیں رکے ان سے پوچھئے کہ تم کیوں گئے. نبی آواز دیں گے، میں بہانے سننے کے لیے سوال نہیں کر رہا، میں بہانے سننے کے لیے سوال نہیں کر رہا ہوں. یا رسول اللہ علی سے کیوں پوچھا؟ کہا قانون بنانے کے لیے. میں شریعت بنانے کے لیے علی سے پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا سوال دیکھو. میں نے یا علی جب سب پلٹ گئے تو تم کیوں نہ پلٹے؟ علی نے جواب دیا، کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھیجا ہے اگر بغیر اس کی اجازت کے کوئی پلٹ جائے تو کافر ہو جائے گا. نہیں، بات یہاں پہ رکے گی نہیں. اگر خود پلٹ جائے تو کفر کی موت، کافر ہوگا. عزیزان ایمان، ہمیں کائنات میں ہم آئے نہیں، ہمیں بھیجا. تو آئے ہوئے ہیں، کسی نے بھیجا ہے تو خود پلٹنے کا اختیار نہیں ہے، وہ بلائے. اچھا جس نے بھیجا وہ آپ کو آدھے راستے سے بلا لے، آپ کو شکوے کا حق ہے؟ تاریخ تو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے نا. اب اگر وہی شکوہ کرے کہ ہمیں کیوں آپ نے بلا لیا، تو پھر جس نے بھیجا ہے وہ علت بتائے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ اب پڑھیے تاریخ. ہم کبھی برا نہیں کہتے ان کو جن کو رسول اسلام نے سورہ برات دے کے آدھے راستے سے واپس بلا لیا. ہم برا نہیں کہتے، وہ تو خود انہوں نے سوال کر کے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لی. یا رسول اللہ ہمیں کیوں بلا لیا؟ نبی نے کہا سنو، جبریل آئے تھے، انہوں نے آواز دی، یا نبی اللہ، یا آپ جائیں یا آپ جیسا جائے. صلوات پر محمد. جنہیں شوق مطالعہ ہے، میں خاص طور سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مجموع البیان کی تفسیر سورہ برات کی پڑھ لیجئے گا. علامہ طبرسی نے جو باتیں لکھی ہیں، دیکھیے ہم سب بات نہیں پڑھ سکتے،
لہذا کتاب کی طرف رجوع کیا کیجئے تو بہت سی باتیں معلوم ہوں گی۔ تو پلٹ آئے خود سے تو عیب ہے، جس نے بھیجا ہے وہ جب پلٹا لے عیب نہیں۔ لہذا اگر بچہ بچپنے میں مر گیا عیب نہیں، جوانی میں مر جائے عیب نہیں، بڑھاپے میں مر جائے عیب نہیں، اس لیے کہ جس نے بھیجا ہے اس نے جب چاہا بلا لیا، کام پورا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، کوئی عیب نہیں کہے گا۔ پلٹنا جس نے بھیجا ہے وہ پلٹائے تو عیب نہیں، لیکن خود پلٹے تو عیب ہے۔ عزیزان ایمان، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، لہذا وہ بلائے تو عیب نہیں ہے، خودکشی کر کے ہم پلٹ جائیں تو عیب۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لہذا شریعت نے کوئی بچپنے میں مر جائے عیب نہیں، جوانی میں مر جائے عیب نہیں، لیکن بڑھاپے میں بھی خودکشی کر لے، جو خود پلٹے وہ کافر ہے، اس کے سارے اعمال ضائع۔ لہذا خودکشی عیب یوں ہے کہ جس نے بھیجا ہے اس کو پلٹانے کا اختیار ہے۔ اب اگر کسی کو کسی نے پلٹایا اور وہ سرپرست ہے، ولی ہے، تو پلٹانے پہ اعتراض کرنے والا معترض بھی گناہگار سمجھا جائے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ جس نے بھیجا ہے اگر وہ پلٹا لے اور کوئی اعتراض کرے تو چونکہ بھیجنے والے نے پلٹایا، لہذا اب اگر اعتراض کرو گے تو گناہگار ہوگے۔ تو اب جب بھی خدا اولاد اٹھا لے، بھائی اٹھا لے، دوست اٹھا لے، شکوہ نہ کرنا، اس لیے کہ جس نے بھیجا تھا اس نے پلٹایا ہے۔ اب اگر شکوہ کرو گے تو گناہگار ہوگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم خدا کے یہاں سے، خدا کے لیے اس کے یہاں سے وہیں پلٹ کے جائیں گے۔ اب جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسا پلٹیں؟ اس نے بھیجا تو ہے، پلٹیں کیسا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ 3 صورت ہوگی پلٹنے کی۔ یا تو ہم جیسا اس نے بھیجا تھا اس سے بدتر پلٹ جائیں، تو پھر وہ بھی کہے گا بل ہم اضل۔ جیسا بھیجا تھا اس سے بھی بدتر، بھیجا تو انسان بنا کے تھا، تم جانور نہیں، اس سے بھی بدتر۔ تو اب یہ والا تو پلٹنا، کوئی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ بھیجا گیا انسان بنا کے پلٹیں جانور سے بدتر۔ اب کیسا پلٹیں؟ 2 صورت اور ہے۔ جیسا بھیجا اس سے اچھا بن کے پلٹ جائیں، جیسا بھیجا ہے اس سے بہتر۔ تیسری صورت، ابھی میں مثال اس کی دوں گا۔ تیسری صورت، جیسا بھیجا کم سے کم ویسے پلٹو۔ یہ 2 صورتیں تو قابل قبول ہیں۔ ایک وہ صورت ہے کہ جب اس سے اچھا بن کے پلٹو، جیسا بھیجا ہے، ابھی تم کو بھیجا ہے تو فطرت اسلام پہ، بہتر یہ ہے کہ صاحب ایمان بن کے پلٹو، مومن ہو گئے متقی بن کے پلٹو، یہ بہتر بن کے پلٹنا ہوا۔ ظاہر ہے اس پہ گفتگو
میں وقت نہیں لوں گا، میں یہیں پہ رک گیا۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ کم سے کم، یہ تو ہر صاحب عقل بھی کہہ رہا ہے، دلیل حدیثوں اور روایتوں کی ضرورت بھی نہیں اس کے لیے، کہ جیسا بھیجا ہے کم سے کم ویسا تو پلٹے۔ نہیں، اس کو یوں مثال دے دوں کہ ایک صاحب نے آپ کو اپنے یہاں ضرورت تھی چائے کے سیٹ کی، انہوں نے آپ کو اپنے یہاں سے چائے کا سیٹ دے دیا، تو اب کم سے کم جیسا دیا ہے ویسا تو پلٹائیے تو دینے والا خوش ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس پیالی کو گندی ہونے کے بعد گندی پلٹا دیجئے، ہر آدمی کہے گا احمد جیسا دیا تھا، اگر اس کے ساتھ کوئی تحفہ رکھ کے نہیں بھیج سکتے تھے تو کم سے کم جیسا دیا تھا ویسا پلٹاتے۔ بات یہاں تک طے ہو گئی کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم ویسا پلٹے جیسا اس نے بھیجا۔ اب اس نے کیسا بھیجا، اس نے کیسا بھیجا؟ جب اس نے بھیجا تو ہاتھ تھے، ہاتھوں کے گناہ نہ تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ جب اس نے بھیجا آنکھیں تھیں، آنکھوں کا گناہ نہ تھا۔ جب اس نے بھیجا زبان تھی مگر زبان کے گناہ نہ تھے۔ جب اس نے بھیجا قدم تھا، قدموں کے گناہ نہ تھے۔ تو شعور یہ کہتا ہے کہ کم سے کم ویسے پلٹو جیسا اس نے بھیجا۔ اب یہ تو بہت سخت منزل ہے پروردگار، اس لیے کہ اس کائنات میں جہاں گناہوں کا سمندر ہو، ہم اپنی آنکھوں کو ویسا بنا کے کیسے آئیں کہ جیسا تو نے بنا کے بھیجا؟ ہم اپنے ہاتھوں کو ویسا کیسے بنائیں؟ قدرت آواز دے گی میں خالق ہوں، میں تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہوں، میں نے تمہیں فرشتہ نہیں بنایا، میں نے انسان بنایا ہے، تمہارے اندر خواہش نفس رکھی ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ کبھی کبھی نفس غالب آئے گا، تم گناہوں میں مبتلا ہوگے، اسی لیے میں نے استغفار رکھا۔ ہم نے یہ چاہا کہ تمہارے ہاتھ ویسے رہیں جیسا بھیجا تھا۔ ہر نفس اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے، زبان سے گناہ کیا یا نہیں، ہاتھوں سے گناہ کیا یا نہیں، آنکھوں سے گناہ کیا یا نہیں، لہٰذا میں خدا ہوں، میں تمہاری خلقت کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم کو جیسا بھیجا تم ویسے بھی نہ پلٹو، لہٰذا میں نے استغفار رکھ دیا۔ اگر استغفار کر لو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں ابھی استغفار کا موقع نہیں ملا، تمہیں غفلت نے بھلا دیا، لو ہم نے ماہ رمضان دے دیا، ہم نے ماہ مبارک رمضان دے دیا۔ پروردگار کیا مطلب؟ کہ اس ایک مہینے میں تم ہماری اطاعت میں گزار دو۔ میرے اللہ ہوگا کیا؟ کہا میرا رسول بتائے گا کہ جس نے ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھا اور اللہ کی اطاعت کی، وہ عید کے دن اس طریقے سے ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے باہر آیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسا بھیجا ہے ویسے پلٹو۔ بہت دیر اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس عمل کے بعد مثلا زیارت سرکار سید الشہداء، امام حسین کی زیارت کے لیے کوئی جاتا ہے تو وہ پلٹ کے آتا ہے تو اس طریقے سے کہ اب اس کے سارے گناہ دھل چکے ہوتے ہیں،
یا تو میرے گھر کی زیارت کر لو یا میرے حسین کے گھر کی زیارت. پروردگار تمہیں ویسا دیکھنا چاہتا ہے. مگر میں یہاں رک نہیں رہا. انسان دنیا میں احساس نہیں کرتا کہ ہم ویسے پلٹیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے یہ احساس ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب موت آ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب کسی کو ان میں سے موت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں میرے پروردگار مجھے پلٹا دے. کس لیے پلٹنا ہے؟ دوستوں کی دوستی یاد آ رہی ہے، رشتہ دار یاد آ رہے ہیں، گھر یاد آ رہا ہے؟ کچھ نہیں. کس لیے پلٹنا ہے؟ کہ جو عمل صالح چھوڑ کے آیا ہوں نا اس کو پورا کرنے کے لیے پلٹا دے. جو عمل صالح ہم چھوڑ کے آئے ہیں، کل مسجد میں یا نماز نہیں پڑھتے تھے، کل نہیں احساس تھا، جو چھوڑ کے آئے ہیں پروردگار پلٹا دے. اب نماز نہیں چھوڑیں گے. پروردگار دولت تھی مگر حج نہیں کیا تھا، پلٹا دے. اب کر کے آنا چاہتے ہیں. اے میرے اللہ مجلس ہوتی تھی تو ہم ذرا پڑھے لکھے بن گئے تھے، کہتے تھے وقت کا ضائع ہوتا ہے، وہاں جا کے کچھ ملتا نہیں ہے. اے میرے اللہ پلٹا دے. اب وہ چیزیں یاد آئیں گی. ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بس بھائی اس روایت کے بعد میں مجلس یہاں پہ روک دوں گا، پھر کبھی انشاءاللہ. امام کی خدمت میں آیا. امام فرماتے ہیں کہ سنو، جب کسی مردے کو لے کے قبرستان جایا کرو اور قبرستان کی سرحد نظر آئے تو یہ سوچا کرو کہ یہ جگہ اس کے لیے تھی نہیں، اسے تم لے کے آئے ہو. آج تم اسے لائے ہو، کل کوئی تمہیں لائے گا. تو تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے، کہیں پلٹنا ہے. اور انسان عقل مند وہی ہوتا ہے کہ جہاں پلٹنا ہوتا ہے فکر وہاں کی کرتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ معصوم کا جملہ نہیں ہے، میں حاشیے کے طور پہ کہہ رہا ہوں. عقل مند انسان وہ ہے کہ جہاں رہتا ہے، دوسری حدیثوں کے سہارے سے یہی بات کہی گئی ہے کہ یہ دنیا ایک پل ہے، جہاں تمہیں رہنا ہے. آپ 2 دن کے لیے لکھنؤ جائیں گے تو وہاں مکان خریدیں گے نہیں، مکان جلال پور میں خریدیں گے کہ رہنا یہاں ہے. جہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے ہو وہاں کے لیے نہیں، جہاں رہنا ہے، جہاں پلٹنا ہے وہاں کے لیے سوچا کرو. اور پھر امام فرماتے ہیں اسی آیت کو تلاوت کرتے ہوئے کہ جو انسان اپنی زندگی میں اعمال انجام نہیں دیتا، اعمال خیر، وہ مرنے کے بعد حسرت کرتا ہے کہ پروردگار ہمیں پلٹا دے، ہمیں پلٹا دے.
تاکہ ہم عمل صالح انجام دے دیں۔ امام فرماتے ہیں سنو، تم قبر میں لے جاتے ہو، لٹا دیتے ہو، مردہ دفن کرتے ہو، تم اس سے کچھ سنتے ہو؟ تم نہیں سنتے، لیکن اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے تو وہ یہی آیت پڑھ رہا ہوتا ہے، پروردگار مجھے پلٹا دے، مجھے پلٹا دے۔ اگر عمل صالح کر کے نہیں گیا تو وہ کہتا ہے پلٹا دے۔ اللہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ کلا، نہیں پلٹائیں گے، نہیں پلٹائیں گے۔ لیکن تم دفن کر کے کیا کرتے ہو؟ قبرستان میں رک جاتے ہو؟ نہیں، اپنے گھر آ جاتے ہو۔ اب راوی کہتا ہے کہ جس سے امام کی گفتگو ہو رہی تھی وہ کہتا ہے ہم اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ امام نے کہا یوں کہو اس کو کہ تم پلٹ آتے ہو، یعنی اللہ نے جو کہہ رہا تھا کہ پروردگار اس قبرستان سے مجھے پلٹا دے، اسے تو نہیں پلٹایا، مگر خدا نے تمہیں پلٹا دیا۔ اور اب اگر ایک انسان نے زندگی میں 50 جنازے دفنائے ہیں تو اللہ نے اسے 50 مرتبہ پلٹایا ہے، اور اس 50 مرتبہ پلٹنے کے بعد جب اس نے اچھا نہیں کیا اور اب پلٹنے کو کہا تو خدا کہتا ہے نہیں، اب نہیں پلٹائیں گے۔ رب ارجعون، میرے پروردگار مجھے پلٹا دے، اس لیے کہ بھیجنے والا بھی وہی ہے، پلٹانے والا بھی وہی ہے۔ حسین کا خادم تھا مرنے والا، لہذا گفتگو امام حسین سے مربوط کر رہا ہوں۔ پلٹا دے، جس نے بھیجا اسی کو حق ہے کہ وہ پلٹائے، دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ پلٹائے۔ ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ حسین کربلا میں خود گئے تھے یا کسی نے بھیجا تھا؟ کربلا حسین خود گئے یا کوئی بھیجنے والا تھا؟ کربلا کے مقتل میں نے پھر کہا کہ جو بھیجے وہ جیسے چاہے بھیجے، بھیجنے والے کو، جس کو بھیجا جا رہا ہے، اسے حق نہیں ہے کہ وہ شکوہ کرے کہ ایسے کیوں بھیج رہے ہو۔ لہذا کربلا میں مقتل میں، مارکے میں لڑنے کے لیے عباس کو حسین بھیج رہے تھے، بغیر شمشیر کے بھیجا، مگر غازی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ میدان جنگ میں بغیر شمشیر کے کیوں؟ عباس جانتے ہیں میں آیا نہیں ہوں، لایا گیا ہوں، اور جس کے لیے آیا ہوں وہ بھیج رہا ہے، وہ جیسے چاہے بھیجے، ہمیں اعتراض کا حق نہیں۔ ایک اطاعت امام یہ غازی نے دکھایا، کربلا کے اور شہیدوں نے دکھایا۔ حسین کو کس نے بھیجا؟ کربلا کے ہر شہید کو مقتل میں حسین نے بھیجا، اور حسین کے شہداء میں بات شہیدوں کی صرف نہیں ہے، وہ ماں بھی ابھی جو چند دنوں پہلے آئی ہے حسین کے خیمے میں، وہ بھی یہ جانتی ہے کہ خود نہیں پلٹنا ہے، لہذا بیٹا پلٹا تو اسے پھر واپس کر دیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے عزیزان ایمان، اس لیے کہ جانتی ہے پلٹنا ہے بھائی، واپس بھیج دیا۔ بیٹا ایسے نہیں، شہادت کے لیے گئے ہو، سب کو حسین بھیج رہے تھے، کربلا میں حسین کو کس نے بھیجا؟ پوری تاریخ جنگ کی آپ اٹھا کے تاریخوں میں پڑھ لیجئے، کسی جنگ میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، یہ تو ملے گا
کہ ایک شخص جس کو پورا لشکر گھیرے ہوئے، اللہ رے شجاعت حسین، تاریخوں میں یہ تو ملے گا کہ ایک شخص کو پورا لشکر گھیرے ہوئے، صرف یہ علی کے بیٹے کی تاریخ ہے کہ کربلا میں حسین تھے جو پورے لشکر کو گھیرے ہوئے تھے، اس لیے کہ آواز علما حسین نہیں بلند کر رہے ہیں، لشکر کہہ رہا ہے علمان الحفیظ، یعنی 3 دن کا بھوکا پیاسا سپاہی پورے لشکر کو گھیرے ہوئے ہے اور حسین کی تلوار چل رہی ہے، حسین قتل کر رہے ہیں۔ عزیزان ایمان، یہ اہل بیت کا دستور ہے، حیات ہے کہ یہ میدان سے پلٹے نہیں جب تک کہ میدان پلٹ نہ دیا، لہذا عباس کو شمشیر دے کے نہیں بھیجی کہ یا شہادت ہوگی یا میدان پلٹا جائے گا۔ حسین میدان میں آئے ہیں تو حسین خود پلٹ جائیں تو یہ عیب ہے۔ حسین تلوار چلا رہے ہیں، سر ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، ہر طرف سے علمان الحفیظ کی آواز۔ اگر حسین خود تلوار نیام میں رکھتے تو ہم سمجھتے کہ حسین کربلا خود آئے تھے، لیکن عزادارو، کربلا کے مقتل میں حسین کی جنگ تھی، علمان الحفیظ کی آوازیں تھی کہ ایک آواز بلند ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی۔ عاطف غیبی کی آواز نے بتایا حسین آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ آج کسی کی مجال نہ تھی جو حسین کے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ دیتا۔ عباس کی شمشیر کو روکنے والا حسین تلوار چلا رہا ہے، سر اڑ رہے ہیں، مگر خدا کی آواز آئی، اے نفس مطمئنہ، بھیجا میں نے ہے، میں تمہیں پلٹا رہا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ صرف 2 منظر پیش کر رہا ہوں اور شاید مجلس اسی پہ ختم ہو جائے۔ تاریخ کربلا ہے، حسین میدان میں ہے، ایک خطاب حسین کا لشکر سے ہے، ایک خطاب حسین کا آدھا سے ہے اور ایک خطاب اپنے سپاہیوں سے ہے۔ سنو گے عزادارو، اور دونوں خطاب کا درد دیکھو۔ حسین میدان میں آئے، تلوار چلانی شروع کر دی۔ علماء پڑھتے ہیں علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، علی اکبر حسین کی جنگ نہ دیکھو گے۔ عباس کے لاشے پہ پہنچے، بھیا عباس بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے۔ قاسم کے لاشے پہ پہنچے، قاسم میری اپنے چچا کی جنگ نہیں دیکھو گے۔ یہ تو اپنے چاہنے والوں سے خطاب تھا، مگر حسین دشمن سے خطاب کر کے کہتے، تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا۔ حسین یہ کہتے جاتے ہیں، حملہ کرتے جاتے ہیں، فوج شام و کوفہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہیں۔ ایک آواز آئی ہے، نفس مطمئنہ پلٹا۔ اب جو حسین نے تلوار نیام میں رکھی، بھاگا ہوا لشکر آیا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار۔ فاطمہ کا لال پشت فرس پہ ڈگمگانے لگا، حسین زمین پہ آئے، فرات کا پانی نہ تو اچلا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا۔ زینب آئی، بیٹا سید سجاد، اے بوبی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو دیکھا حسین کا سار نوکے نیزہ پہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ
انا للہ و انا الیہ راجعون ردن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے میرے پروردگار یہ آنکھیں غم حسین میں نمناک ہیں، میرے اللہ ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ مشاہد مقدسات کی زیارت نہ کر لیں۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ سلامت رکھ۔ بار الہ مومنین کو اس کرونا جیسی وبا سے محفوظ رکھ۔ میرے پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار محرم سے پہلے اس وبا کو ختم کر دے تاکہ اس برس ہم پورے تجھ کو احتشام سے حسین کا غم منا سکیں۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات بلند ہیں، پروردگار ان کے درجات کو اور علی فرما۔ اس انجمن کے انتظامات کو بڑی حسن و خوبی کے ساتھ دیگر عہدیداران کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ عند الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب اکرام حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما۔